اور اس کے بعد کمانڈر کہتا ہے کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ بس یہاں سے یہ لوگ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جنگل میں گھسنے کے بعد روسی ٹینک ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ ہونے کے بعد کمانڈر تیزی سے کہتا ہے کہ جلدی سے ٹینک کو پیچھے لو اور گیس چھوڑو جلدی سے، اور یہاں پر یہ لوگ گیس چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک فوجی کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ وہ ایک نہیں 3 ٹینکس ہے، اور کمانڈر کہتا ہے کہ مشن کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن یہاں پر ساتھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور کمانڈر کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ندی، ہم ندی کی طرف جائیں گے۔ بس یہاں پر کمانڈر کا بات مان کے ٹینک کو واپس موڑ لیتے ہیں اور یہاں سے ندی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کمانڈر سب کو کہتا ہے کہ سب ٹینک سے نیچے اترو۔ نیچے اترنے کے بعد کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں ڈبکی لگانا ہوگا، جلدی سے ٹینک کو ریڈی کرو، لیکن یہاں پر دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ یہ پاگل پن ہے، ہم سب مر جائیں گے، لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ ٹینک کی مرمت آپ نے کی ہے، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے۔ تو یہاں پر سب ٹینک ریڈی کر کے ندی میں کود جاتے ہیں۔ بس ٹینک کو ندی میں کودنے کے بعد سب کو یہی ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ٹینک کے اندر اگر پانی آیا تو ہم سب مر جائیں گے، لیکن دوسری طرف دشمن بھی اس کے پیچھے ہے، ان لوگوں کو اسی لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا، اور کمانڈر کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ٹینک کے اندر پانی نہیں آئے گا اور ہم آرام سے دوسری طرف نکل جائیں گے۔ بس ندی کے اندر بہت ٹائم گزارنے کے بعد ٹینک کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کمانڈر کہتا ہے جلدی سے ٹینک کو سٹارٹ کرو، یہاں سے ہم سیدھے ندی کو پار کر کے نکلیں گے، اور یہاں سے آرام سے ندی کو پار کر کے نکل جاتے ہیں۔ ندی سے نکلنے کے بعد جلدی سے ٹینک سے اتر جاتے ہیں اور کھلا سانس لے لیتے ہیں۔ بس یہاں پر سانس لینے کے بعد کمانڈر کہتا ہے کہ جلدی کرو، ہم کو اپنے مشن پر جانا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے ہم کو اپنا مشن کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں جاتے جاتے کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں اور آگ بھی جلتا ہے، لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، چلو سیدھا۔ بس یہاں پر کیمپ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک خاص آدمی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہاں پر کمانڈر اپنی یونٹ کا نام بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں فیول چاہیے اور کچھ سامان بھی، لیکن یہ آدمی کمانڈر کو کہتا ہے کہ کیا ہوا، راستہ بھٹک گئے کیا؟ لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ کچھ اسپیشل مشن ہے، لیکن کہتا ہے کہ تم ٹینک والے بھی ہمیشہ کچھ اسپیشل کرتے ہو۔ کمانڈر کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمارا ادھر کوئی آدمی نہیں ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ لیکن یہ دوسرا جرمنی کہتا ہے کہ یہ اصل میں ہمارا اسپیشل مشن ہے، اور ان لوگوں نے روسیوں کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے ان لوگوں کو پکڑ کے زندہ جلائیں گے، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو زندہ جلایا تھا، اسی لیے اب ہم اس پورے گاؤں کا صفایا کریں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر دوسرا جرمنی کہتا ہے کہ اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا، اور ہاں تمہارا فیول ادھر ہے، وہ گاڑی میں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ میرے خیال سے یہاں سے چلے جانا چاہیے، آج رات ہم ٹینک میں ہی گزاریں گے۔ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ جلدی سے فیول اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے ہیں۔ ٹینک کے اندر ہنسی مذاق کر لیتے ہیں اور اس میں صبح ہو جاتی ہے، اور صبح اپنے مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کمانڈر ٹینک کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اور کہتا ہے کہ ہم ادھر سے راستہ بدل بھی لے تو نہیں بدل سکتے، اور کہتا ہے کہ حملے کے لیے تیار رہو، ہم اسی راستے پر جائیں گے۔ لیکن یہاں پر روسی ان لوگوں پر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جلدی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہاں سے، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ لوگ اپنا فائر جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حملہ جاری رکھو، ہم لوگوں کو ادھر سے پیچھے تھوڑا ہٹنا ہوگا، اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہی جگہ کو ٹارگیٹ کر کے اڑا دیتے ہیں۔ اڑانے کے بعد ایک حیران کن سین ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایک روسی ٹینک نکل جاتا ہے جو بہت مضبوط ٹینک ہے۔ یہاں پر کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، یہ بہت مضبوط ٹینک ہے، لیکن وہ ٹینک ان لوگوں کی طرف ہی آ رہا ہے۔ یہاں پر کمانڈر کہتا ہے کہ فائر جاری رکھو، اور یہ لوگ فائر جاری رکھتے ہیں، لیکن وہ ٹینک پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ٹینک ان لوگوں کو بہت خراب کر دیتا ہے اور ان کے ٹینک کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے، لیکن یہ لوگ یہاں پر چالاکی سے کام لے لیتے ہیں اور سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور اس ٹینک کو اڑا دیتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کہ بہت خوب، بس یہی تو ٹینک والوں کی کمزوری ہے کہ سامنے اس کو کچھ صحیح
طرح دکھتا نہیں، لیکن یہاں پر روسی ٹینک کی حملے کی وجہ سے ایک ساتھی زخمی ہو جاتا ہے اور سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت بری طرح زخمی ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور اس کو دفنا دیتے ہیں۔ یہاں پر مشل جلدی سے آواز لگاتا ہے کہ کمانڈر ادھر آؤ، اور یہ دیکھو ان لوگوں نے جو ٹینک اڑایا تھا اس میں لاشیں جلی پڑی تھی، اور کہتے ہیں کہ لاشیں تو اتنی جلدی نہیں جلتی۔ یہاں پر دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ بہت ہو گیا، ہم واپس چل کر یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ہارڈن ورک نہیں ملا، یہ کیا ہے، کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ لیکن کمانڈر کہتا ہے کہ 20 کلومیٹر فاصلہ باقی ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنا مشن کمپلیٹ کریں گے اور ہم جائیں گے ضرور، ٹینک کو ریڈی کرو۔ کمانڈر کا بات مان کے یہ لوگ ٹینک میں بیٹھ کر اپنے مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہارڈن ورک کے پیچھے بہت مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر کار ہارڈن ورک تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ہارڈن ورک سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ تھی دی ٹائیگر ٹینک کی کہانی، جو بہت مشکلوں کے باوجود بھی اپنا مشن پورا کرنا، اور یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔